یکم ستمبر 1939 کو ہٹلر نے اپنی امن جوئی کے سارے دعوے بالائے طاق رکھ دیے اور پولینڈ پر وہ خوفناک یورش شروع کر دی جسے بلٹز کریگ کا نام دیا گیا، یعنی ایسا حملہ جس میں بجلی کی سی تیزی اور شدت ہو اور سمجھا جائے کہ دوسرے پر پے در پے بجلیاں گرائی جا رہی ہیں۔ اس یورش نے پولینڈ کی فوجیں تباہ کر دیں، ملک کے بچاؤ کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہا۔ نازیوں نے فتح کے بعد لطف و کرم سے کام لینے کی بجائے خوفناک ظلم و ستم شروع کر دیے۔ اس یورش نے ان لوگوں کو یہ آنکھیں بھی کھول دیں جو پیش نظر خطرات کے بارے میں بے پرواہی برت رہے تھے۔ خود امریکہ کی کانگریس کے تقریباً نصف ممبر اگست 1941 تک یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس جنگ میں ان کے ملک کے لیے بھی واقعی خطرہ ہے۔ پولینڈ کے لیے وہی ایک راستہ تھا جس پر وہ گامزن ہوا۔ پہلی عالمگیر جنگ کے بعد اس کے لیے ایک گزرگاہ تجویز کی گئی تھی جو جرمنی کے سابقہ مقبوضات میں سے گزرتی تھی۔ پولینڈ کو ساحل بحر تک پہنچانے کی اور کوئی تدبیر نہ تھی۔ ہٹلر نے ان سے گزرگاہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس بارے میں سیاسی گفتگو شنید برائے نام ہی ہوئی تھی کہ نازیوں کے ہوائی جہاز، ٹینک، مسلح دستے اور اعلیٰ تربیت پائی ہوئی پیادہ فوجیں طوفان کی طرح اٹھیں اور پرانی وضع کے پولستانی رسالوں کو تہز نہز کر کے رکھ دیا۔ ہٹلر ان اسلحہ کو ہسپانوی خانہ جنگی کی تجربہ گاہ میں خوب آزما چکا تھا۔ یہ سب کچھ اس تیزی سے عمل میں آیا کہ برطانیہ اور فرانس بے مشکل اعلان جنگ کر سکیں، اور ادھر روس نے دوسری جانب سے پولینڈ پر حملہ بول دیا۔ موسم سرما میں جنگ کی تیزی باقی نہ رہی، البتہ روس فن لینڈ سے الجھا رہا۔ فرانس نے اپنی فوجیں میجنو لائن کے استحکامات سے ہٹا دیں جنہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ برطانیہ نے معمول کے مطابق دشمن کے ملک کی ناکہ بندی کر لی۔ ہٹلر موقع کے انتظار میں بیٹھ گیا، گویا کہ جنگ محض دکھاوے کے لیے رہ گئی تھی۔ اپریل 1940 کے اوائل میں تیز نقل و حرکت کی نئی جنگ کے مہلک ممکنات آشکارا ہوئے۔ جرمنوں نے ڈنمارک اور ناروے پر حملہ کر دیا۔ برطانیہ کی بحری قوت نے ناروے میں دفاع کا حق ادا کر دیا، لیکن اس کی کوششیں بے سود رہیں۔ مئی میں جرمن فوجیں لیکسمبرگ، ہالینڈ اور بیلجیم کو پامال کرتی ہوئی حیرت انگیز سرود کے ساتھ میجنو لائن کے ایک طرف سے چکر کاٹ کر آگے بڑھیں اور رودبار انگلستان کے ساحل پر پہنچ گئیں۔ برطانیہ ڈنکرک سے فوجیں نکالنے پر مجبور ہو گیا اور چرچل کو بری طرح پٹائی کا سامنا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں اتحادی بر اعظم سے نکالے جا چکے تھے، نہ ان کے پاس فوج تھی نہ سامان جنگ، لہذا فرانس نے 22 جون کو جرمنی کے ساتھ عارضی صلح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد جرمنوں نے برطانوی شہریوں پر وحشیانہ اور انسانیت سوز ہوائی حملے شروع کر دیے۔ ان سے کوئی فوجی مقصد تو پورا نہ ہوا، البتہ غیر مسافی آبادی کو جو جانی و مالی نقصان پہنچا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پے در پے ضربوں نے برطانوی عوام میں مزاحمت کا عزم مستحکم کر دیا، اور برطانیہ کے لڑاکا ہوائی جہازوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ دشمن کے جہازوں کو فنا کے گھاٹ اتارنے کی صورتیں کیا کیا ہیں۔ اس اثناء میں جرمن آبدوزیں بھی اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ 22 جون 1941 کو ہٹلر نے نپولین کی غلطی دہرائی اور روس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ وہی نکلا جو نپولین کو پیش آیا تھا۔ ابتدا میں ہٹلر کو زبردست کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ جرمن پسپا ہوتی ہوئی روسی فوجوں کا تعاقب کرتے رہے۔ پھر لینن گراڈ جیسے محاصروں کی کھینچتان شروع ہوئی۔ انجام کار روسیوں نے بے پناہ جوابی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی سال ہٹلر کے حلیف جاپان نے مشرق بسیط میں اور بھی بدتر غلطی کا ارتکاب کیا اور 7 دسمبر کو پرل ہاربر پر اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے امریکہ کو جنگ میں شامل ہونا پڑا، اور اس میں کوئی شبہ نہ رہا کہ چرچل جیسے آدمیوں کی استقامت ضرور رنگ لائے گی۔ حق یہ ہے کہ انگریزوں نے بے درد اور اخلاق سوز جابرانہ قوت کے خلاف جس حوصلہ مندی سے کام لیا تھا وہ یقیناً اجر جزیل کی مستحق تھی۔